شروع کرتا ہوں یشوع ہمشیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری میں شامل خدمت کرنے والے بھائیوں بہنوں کو سلام، شلوم، جے مسیح کی۔ میرے دوستو، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے آدم کو سزا پھل کھانے کی ملی یا کسی اور بات کی سزا ملی۔ یہ بڑی غور طلب بات ہے کہ ہر مذہب میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ آدم نے پھل کھایا تھا اور وہ سزا مل گئی، اور بائبل میں یہی لکھا ہے کہ منع کیا ہوا پھل۔ لیکن آپ کو یہ پتہ ہے اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بائبل تماثیل سے بھری پڑی ہے، اس میں استعارہ ہے، اس میں محاورے ہیں، اس میں لفظوں کی طاقت ہے۔ اگر آپ اس کو سمجھو گے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ خدا کس طرح سے بات کرتا رہا ہے، اور یہ باتیں صرف خدا کے چنیدہ لوگ جو خدا کے دل کے مطابق ہے وہی سمجھ سکتے ہیں۔ یہ لنڈی بچی کا کام نہیں ہے کہ بس بائبل پکڑی اور یہ دکانداری شروع ہو گئی، چلو روٹی تو مل رہی ہے۔ اکثر ہم بات کرتے ہیں کہ کوئی کنڈی کھٹکا کے دروازہ ناک کر کے تو کہتا ہے کہ جی خدا کے نام پہ دے دو، کوئی تلوار یا پستول یا کچھ بھی کر کے تو لوٹتا ہے لوگوں کو، اور کچھ ہے جو بائبل دکھا کر خدا کے نام پہ لوٹتے ہیں لوگوں کو۔ آپ بڑی بڑی گاڑیوں پہ ہیں، گھروں میں ہیں اور پراپرٹیز ہیں، اور لوگوں کو کہتے ہیں تمہیں آسمان پر ملے گا، زمین پر بھی ملے گا، آسمان پر بھی ملے گا۔ جن کو بتا رہے ہو وہ تو اس ایمان پہ دے رہے ہیں کہ ملے گا، آپ کو اس بات کا کوئی یقین نہیں کہ آپ کو بھی ملے گا، جبکہ کہن بھی دائیکی دیا کرتے تھے۔ آپ کیوں نہیں دائیکی دیتے؟ تو یہ بات ہے کہ وہاں پر جو بات کہی گئی پھل کھانے کی، تو خدا کو اتنا غصہ آ گیا کہ یہ پھل میرے لیے جو تم کھا گئے ہو۔ ایسے ہی لگتا ہے نا جیسے کچھ چڑ گیا ہے کہ یہ تو میرا، جیسے اس نے کہا تھا کہ یہ تو اس نے اپنے لیے رکھا ہے، تم کھاؤ گے کچھ بھی نہیں ہوگا، کھاؤ۔ لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ غور طلب جو بات ہے وہ ہے، آپ پڑھیں پیدائش کی کتاب اور اس کا پہلا باب، وہاں پر لکھا ہے کہ خدا کہہ رہا ہے ایل ایلوین اور ایل ایلون، اور ایل گور کہہ رہا ہے کہ آؤ ہم انسان کو اپنی شبیہ پر بنائیں۔ اب شبیہ کی جو بات ہے، دو کان، ناک، ہاتھ، یہ بات شباہت کی نہیں ہے۔ یہ تو دو کان، ناک، ہاتھ، ٹانگوں پر چلنا، یہ تو بندروں کا بھی ہے، جنگلی انسان بھی ہیں، کئی طرح کے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا ایسا ہے۔ خدا نے اپنی صورت و شبیہ، یہ جیسے میں نے پہلے کہا ہے، محاورے کو بھی دیکھو، استعارے کو بھی دیکھو۔ جب کہا جاتا ہے یہ تو شیر کا بچہ ہے، تو اب میں آپ کو کیا کہوں کہ وہ اس کی ماں شیر کے ساتھ رہی ہے، اس کی ماں نے شیر کے ساتھ شادی کی تھی جس کی وجہ سے یہ شیر کا بچہ ہے، یا یہ کہا جائے کہ یہ تو بچہ میرا شیر ہے، تو شیر کیسے ہو سکتا ہے انسان کے گھر میں پیدا؟ یہ محاورے ہیں، یہ استعارہ ہے، یہ رمز ہے، یہ ایک مثال ہے، یہ تمثیل ہے، یہ شباہت ہے، تاکہ بات زیادہ وضاحت میں آ جائے۔
تو جو پھل کی بات ہے وہ پھل نہیں ہے، وہ ایک عہد کی بات ہے، اور وہ یہ بات ہے کہ آؤ ہم انسان کو اپنی صورت پر بنائیں، جیسا خدا پاک ہے ویسا آدم کو پاک بنایا گیا، جیسا خدا با اختیار ہے ویسا اسے با اختیار بنایا گیا، جیسا خدا کریٹو ہے اسی طرح کا انسان کو کریٹو بنایا گیا، جیسا ایک خدا عادل ہے، منصف ہے، اسی طرح کا خدا نے انسان کو عادل اور منصف بنایا۔ پھل اس وقت کھایا اور ختم ہو گیا یہ نہیں ہے، پھل آج بھی کھایا جا رہا ہے، آج بھی پھل کھاتے جا رہے ہیں۔ آدم کو ذہن سے نکال دو، خود کو دیکھو، آپ آدم ہو، آج بھی وہ پھل کھا رہے ہو۔ ہوا کا نام نہ لگاؤ، ہوا کے پیچھے آپ بھی لگے ہوئے ہو آج بھی۔ اسکولوں کے سامنے لڑکے کھڑے ہیں، کالج کے سامنے ہیں، یونیورسٹیز کے سامنے لڑکے کھڑے ہیں، تو کس کے لیے کھڑے ہیں؟ بلیوں کے لیے، بکریوں کے لیے، یا درختوں کے لیے؟ لڑکیوں کے لیے کھڑے ہو نا۔ تو جب ان کے لیے کھڑے ہو تو پھر وہ جو کہیں گی وہ ہوگا، جب وہ کہیں گی وہ ہوگا تو بعد میں پھنسو گے آپ، کیونکہ انسان کو، مرد کو، میل کو پہلے بنایا گیا ہے اپنی صورت و شبیہ پر، اور وہ صورت و شبیہ جو ہے یہ ناک کان نہیں، وہ جیسے میں نے بتایا ہے وہ اختیار کی بات ہے، وہ پاکیزگی کی بات ہے، وہ عادل کی بات ہے، وہ منصف کی بات ہے، وہ غیور کی بات ہے، وہ رحیم کی بات ہے، وہ قہار کی بات ہے، وہ جبار کی بات ہے۔ 99 صفاتی نام ہے خدا کے، وہ سب کے سب اس انسان کے اندر ہے، اور جب انسان نے وہ بگاڑ لیا طریقہ اور وہ اپنا مقام کھو دیا، اس کو کہا گیا ہے پھل۔ یہ نہ کھانا، وہ نہ کرنا کہ تم عادل نہ رہو، تم منصف نہ رہو، تم پاک نہ رہو، تم رحیم نہ رہو، مہربان نہ رہو، تم حکیم نہ رہو، تم غیور نہ رہو۔ جب یہ چیزیں آدم کو دیکھ لو کہ وہ غیور نہیں رہا، ہوا کی بات سنی ہے، اس کے پیچھے لگ گیا، وہی چیزیں جو خدا نے اپنی تمام کی تمام صفات اس مخلوق کے اندر ڈالی تھی، جسے انسان کہا گیا، جو انسان ہے، اس مخلوق کو آدم کہا گیا، اس مخلوق کو اپنا پیارا کہا گیا، اس مخلوق کو اپنی شباہت کہی گئی، اس مخلوق کو کیا رتبہ دیا گیا کہ خدا ایوا گاڈ اس کو ملنے کے لیے آتا ہے، اس کے ساتھ باتیں کرتا ہے، ان کی ملاقات سے درخت لہلہاتے ہیں، خوشبو دیتے ہیں پھول، ندیاں چلتی ہیں، چشمے نکلتے ہیں، باغ و بہار ہے، سب کچھ ہے، گل و گلزار ہے، لیکن جب اس نے وہ مقام کھو دیا، یہ مختصر مثال دی گئی ہے، مختصر ایک چھوٹا سا شیوا ہے، ایک شوشہ ہے، ایک نکتہ ہے جو رکھا گیا کہ پھل کھا لیا، یعنی کہ مقام سے قدم اٹھا لیا، گر گیا مقام سے۔ اب اسی مقام کو بحال کرنے کے لیے اس آدم نے اپنے آپ کو بڑا دکھ دیا، سوسائڈ کرنے کی کوشش کی، اپنے آپ کو زخمی کیا، مارا، قربانیاں دیں، کیا کیا جتن کیے، کیا کیا جتن کر رہا ہے، الٹا لٹکتا ہے، سولوں پر چلتا ہے، آگ میں چلتا ہے، اپنے آپ کو زخمی کرتا ہے، پانی میں کھڑا ہوتا ہے، بھوکا رہتا ہے کہ کسی طرح سے وہ مقام حاصل ہو جائے، مندروں مزاروں پہ جاتا ہے، پوجا پاٹ کرتا ہے، ٹکرے مارتا ہے، کیا کچھ نہیں جو وہ کرتا ہے، ہر ایک کام میں لگا ہے کہ کسی طرح سے وہ مقام مل جائے، اور وہ مقام نہیں ملتا۔
پھر رہ جاتا ہے، پھر سپلی آ جاتی ہے، پھر فیل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ مقام کھو گیا ہے، وہ جگہ چھوٹ چکی ہے۔ تو خدا نے پھر دوبارہ سے ایک ویسا ہی انسان بنایا، اس کو بھیجا کہ تو جو بھول چکا ہے طریقہ کار، تو جو بھول چکا ہے پیروی کرنا، تو جو فالو اپ بھول چکا ہے، اب میں پھر ایک وہی روپ میں آ جاتا ہوں، خود ہی۔ پہلے تو میں خود نہیں آیا، تیرے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تھا، تو میری صورت و شبیہ پہ تھا، تو اختیار میں تھا، تو خالق ہے، تو کریٹر ہے، تو مالک ہے، تیرے اندر غیرت ہے، تیرے اندر عزت ہے، تیرے اندر احترام ہے، تیرے اندر فکر ہے، تیرے اندر پیار ہے، تیرے اندر سزا ہے، وہ سب کچھ میں نے بھر دیا، میرے دم سے تیرے اندر آ گیا، اس بت میں رکھ دیا سب کچھ، اور تو میری طرح کا بن گیا، اور تو نے وہ مقام، وہ سارے سٹیٹس تو نے سارے کھو دیے۔ اب تو بھول چکا ہے کہ کیسے وہ دوبارہ سے حاصل ہو، تو ٹھیک ہے، اب میں خود آتا ہوں تاکہ تجھے بحال کرنے کا طریقہ بتا دوں۔ اگر تو اس روپ کو فالو کر لے، اس طریقے کو فالو کر لے، جیسے کہ ایک بندہ کام کر رہا ہے، مزدور کام کر رہا ہے، تو اس کو کرنا نہیں آتا، وہ بار بار خراب کر دیتا ہے۔ جیسے کوئی آرکیٹیکٹ لائن لگاتا ہے تو ڈرافٹس مین کو پتہ نہیں چلتا، یا ٹریسر کو پتہ نہیں چلتا، تو آرکیٹیکٹ خود کہتا ہے کہ اس طرح سے کمپاس پکڑو، اس طرح سے یہ لائن لگاؤ، اس طرح سے یہ دائرہ لگاؤ، اس طرح سے ٹی کو استعمال کرو، اس طرح سے اسکیل کو استعمال کرو۔ گویا کہ وہ خود بنا بنا کے دکھا رہا ہے تاکہ جو اس کو فالو کرنے والے ہیں، جو ڈرافٹس مین ہے یا جو ٹریسر ہے، وہ اس آرکیٹیکٹ کا، اس انجینئر کا مقصد سمجھ جائے۔ خدا بڑا آرکیٹیکٹ ہے، اب اس نے وہ ٹیکٹ بتا رہا ہے آدم کو، پھر ایک روپ میں آیا، اسی روپ میں جس روپ میں آدم تھا، اسی روپ میں خود آ گیا، اور خود آ کے اب بتا رہا ہے کہ دعا کس طرح سے کرنی ہے، تابع داری کس طرح سے کرنی ہے، دنیا سے دل نہیں لگانا، دنیا کے معاملوں میں پھنسنا نہیں ہے، دنیا کی سٹریس میں نہیں پھنس جانا، بلا وجہ کسی کی سٹریس نہیں لینی۔ ایک دن ایک بندہ آیا اور آ کے تو یسوع کو کہتا ہے کہ میرا حصہ ہے اور میرا بھائی مجھے نہیں دیتا، تو میرا فیصلہ کر دے۔ تو یسوع نے کہا کہ مجھے کس نے آپ کا منصف مقرر کیا ہے؟ ایک عورت کو پکڑ لائے اور کہنے لگے کہ جی یہ عین وقت پر پکڑی گئی ہے بدی میں، تو اس کو سزا ملنی ہے۔ تو یسوع نے کہا وہ سزا دے جو خود ایسے کام نہیں کرتا، تم پکڑے نہیں گئے اس لیے تم بڑے خوش ہو۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یسوع نے تو وہ بات کہہ دی، وہ شیشہ دکھا دیا کہ اچھا اگر آج تک پکڑا نہیں گیا تو کیا تو میں نے بھی وہی ہے، چوری میں کرتا ہوں، دودھ میں ملاوٹ میں کرتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں، فریب بازی کرتا ہوں، پیسے میں ہیرا پھیری کرتا ہوں، وقت کا ضائع کرتا ہوں، لیٹرین میں گیا تو وہاں بیٹھا رہا، کام والوں کا کام چوری کر لیا، ٹائم چوری کر لیا، کبھی نماز پہ ٹائم کھا گئے، کبھی پیشاب کرنے کے بہانے ٹائم کھا گئے، کبھی روٹی کھانے کے بہانے ٹائم کھا گئے، کبھی کوئی بہانہ کبھی کوئی بہانہ۔ تو جب یہ ساری لسٹ ایسا شیشہ مسیح نے دکھایا کہ ہر کوئی وہاں پتھر پھینک کے چلا گیا کہ یہ تو عین فیل پہ ایک دفعہ پکڑی گئی ہے، میں تو ہر وقت اسی فیل میں رہتا ہوں۔ تو آگے منصف نے کیا کہہ دیا
जा अब दोबारा ना करना। बाप हमेशा टाइम देता है। बाप कभी बेटे को उल्टा लटका के मारता नहीं। पता चल जाता है, बहन भाइयों में इल्ज़ाम तराशी हो जाती है कि इसने ये किया, इसने ये किया। बहनें आके बाप के सामने बताती हैं कि पापा जी इसने ये किया है। भाई कहते हैं पापा जी इसने ये किया है। तो पापा सुनते रहते हैं, आराम से कह देते हैं अच्छा चलो बस ठीक है, आइंदा ना करना, चलो जाओ। क्योंकि मसीह बाप है, वो नमूना दे रहा है। क्या है आदम, तू जो कर बैठा है, मैं फिर से तुझे बताऊं कि इस तरह से कर, जो तू भूल चुका है, मैं तुझे बताऊं इस तरह से कर तो तू मेरी शबाहत पे होगा। तू ऐसे ही होगा जैसे खुदा का दम तेरे अंदर है। आदम, ऐ आदम, तू वही हो जाएगा जब तेरे नथनों में खुदा ने दम फूंका था। इसीलिए मसीह को कहा गया कलमतुल्लाह, अल्लाह का कलमा, अल्लाह का दम जो इस बदन में है, जो इंसानों के दरमियान में है। अब पादरियों ने, ये ढोंगचियों ने, चाइना प्रोडक्शन ने क्या किया है कि यीशु का मकसद सिर्फ एक जो अड्डे पे नौकर होता है ना, अड्डे पे दिहाड़ीदार, उस तरह का यीशु को बना दिया कि वो अड्डे वाले होते हैं ना, सड़कें बनाने के लिए, बाथरूम बनाने के लिए, खुरे बनाने के लिए, दीवारें बनाने के लिए, सेन बनाने के लिए, नालियां बनाने के लिए, चूल्हे चौंतरे बनाने के लिए, बनेरे बनाने के लिए। इन्होंने यीशु को इस तरह का बना दिया है, यीशु की इबादत करो, तेरा वो वीज़ा लगा देगा, वो तेरा नौकरी लगा देगा, वो तुझे बच्चा दे देगा, वो तेरे तुझे घर तक पहुँचा देगा, वो तेरी हिफाजत करेगा। कभी यीशु को चौकीदार बना देते हैं, कभी वो बच्चे देने वाला बना देते हैं, कभी वो एजेंट बना देते हैं जो वीज़े लगा के देता है, कभी वो रास्ते का हम सफ़र बना देते। ओ भाई, वो इसलिए नहीं आया, वो आया है कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। तुम जो जिंदगी खो चुके हो, आदम को जो सज़ा मिली है, जो फल की बात है, वो यही है कि वो जिंदगी खो चुका है, मकाम खो चुका है। आप वो उस मकाम की तलाश नहीं कर रहे। अब जो दोबारा से खुदा ने अपना एक नया रूप लेकर आपके दरमियान आया है, तो आपने उसको इस तरह से काम पे लगाया हुआ है। इसकी फिक्र नहीं कि मुझे हमेशा रहना है, हमेशा की ज़िंदगी लेनी है। कहना है कि खुदा मुझे हमेशा की ज़िंदगी चाहिए, खुदा मुझे तेरी मोहब्बत चाहिए, खुदा मुझे तेरी कुर्बत चाहिए, खुदा मैं चाहता हूँ कि मेरे दिल की धड़कन में तेरा एहसास हो, तेरी फीलिंग आए, मैं समझूँ कि मैं तेरा बंदा हूँ, मैं समझूँ कि तू मेरा खुदा है। ये नहीं कि हमारा खुदा, तू मेरा खुदा है, मेरा पर्सनल रिलेशन है तेरे साथ। ऐ खुदा, मैं चाहता हूँ कि तू मेरे दरमियान रहे जैसे अदन में था। तो मसीह ने कहा मैं तुम्हारे दरमियान हूँगा, जब भी तुम मेरे नाम से जहाँ पर भी 2 या 3 जमा होंगे मैं हूँगा। पर हम उसके नाम पे तो जमा होते ही नहीं, हम तो कमेटी निकल आए के नाम पे जमा होते हैं, हम किसी पादरी के नाम पे जमा होते हैं। हम तो पादरी की दुआ कर रहे हैं, फादर की दुआ कर रहे हैं, किसी बिशप की दुआ कर रहे हैं, लाइसेंस की दुआ कर रहे हैं, पासपोर्ट की दुआ कर रहे हैं, वीज़े की दुआ कर रहे हैं, बच्चा मिल जाए उसकी दुआ कर रहे हैं, कुड़ी का रिश्ता हो जाए उसकी दुआ कर रहे हैं। तो उसके नाम पे तो जमा होते ही नहीं। जब उसके नाम पे जमा होंगे वो हमारे दरमियान होगा जैसे अदन में था। फिर वो अदन बन जाएगा आपका घर, क्योंकि वो आपके दरमियान में है। वो आपका घर अदन बन जाएगा क्योंकि खुदा आपके दरमियान है। आपका कारोबार अदन बन जाएगा क्योंकि आदम भी अदन में काम करता था और उसके बाग की देखभाल करता था। तो जब आप उसके नाम पे होंगे तो आपका हर काम, हर अमल, हर बात अदन बन जाएगा और आप खुशी में आ जाएंगे। मौके को ज़ाया ना करें, यीशु को फॉलो करें।